السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 45 بہت پیاری احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبہ میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھی شیطانوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور جب کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں مشغول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے 100 برس کھڑے رہنا 1 قدم اٹھانے سے بہتر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان زمانہ کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں دن اور رات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم 2 اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پا لو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پا لو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات اور غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور حرام سے پرورش پانے والے ہر گوشت پر جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پہ آئے اور ارادہ رکھتا ہو کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اسے ایسی نیند آئی کہ صبح ہو گئی، تو اس کا ثواب اس کی نیت کے مطابق لکھا جائے گا، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران ننگی نہ کر، نہ ہی کسی زندہ اور مردہ کی ران کی طرف دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو جہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا، اس کے عمل سے روزانہ 2 قرات کمی کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری سفارش ہی سب سے پہلے قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں، پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فتنوں سے بچے رہنا کیونکہ اس میں زبان ہلانا تلوار چلانے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اللہ کے دشمن، جبکہ وہ ایسے نہ ہو تو وہ بات اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود صلات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے خدام پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکاؤں گا، پہرے دار کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو حکمران مسلمانوں کے کسی معاملات کا ذمہ دار بنے اور وہ ان سے مخلص نہ ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز کوہنی کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات کو کروٹ بدلنے کی وجہ سے جاگ اٹھتا ہے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ چیزیں نماز کے پیچھے یعنی بعد میں پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا کہنے والا محروم و نامراد نہیں رہتا۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے اور 34 بار اللہ اکبر کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین پر گناہ کے کام کیے جاتے ہوں تو جو شخص وہاں حاضر رہا اور اسے ناپسند کیا یا برا جانا، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے اسے دیکھا ہی نہ ہو، اور جو شخص وہاں حاضر نہ تھا لیکن اسے پسند کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو وہاں حاضر تھا، یعنی اس سے بھی گناہ سے رضامندی کے باعث گناہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔